اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب مرنے کے بعد انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی اور یہی اس کی زندگی کا آخری مقام ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اور کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ انسان کی اصل زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد والی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور جب برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو آخرت کی زندگی شروع ہوگی اور یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہمارا جسم تو مٹی میں مل جائے گا اور ہماری روح کہاں چلی جائے گی۔ اس بات کا جواب ہمیں کوئی مرا ہوا انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک بار اس دنیا سے جانے کے بعد ہر انسان کے لیے واپس آنا ناممکن ہے۔ لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے وہ اس سوال کا جواب جاننے میں لگا ہوا ہے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب انسان اپنا جسم اور یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو یہاں سے اس کی روح ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ۔ اس کے علاوہ اسے عالم قبر یا عالم مثال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کی موت ہونے کے بعد ہر انسان اور جن اسی عالم برزخ کے اندر رہتے ہیں۔ جو لوگ نیک اور اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عالم برزخ بالکل جنت کی طرح ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ عالم برزخ جہنم کی طرح بتایا گیا ہے۔ اسلام کے مطابق بتایا گیا ہے جب ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے جسم کو قبر میں اتارنے کے بعد ایک بار پھر سے ہماری روح کو ہمارے جسم میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہم سے سوال جواب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کے رنگ سیاہ، کالے اور آنکھ نیلی ہوتی ہے، جس میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تو کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سوال جوابوں کے بعد ہمارے اعمالوں کے مطابق دو فرشتے آتے ہیں جو روح کو لے کر آسمان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں اور اس کی روح نیک اور پاک ہوتی ہے تو اسے علیین کے مقام پر لے جایا جاتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں اور وہ کافر ہوتا ہے تو پھر عالم سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علیین اور سجین دو ایسے مقام ہیں جو نیک اور بدکار انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ علیین میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی برزخ کی زندگی بہت ہی اچھی ہوتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ جگہ ایک باغ کی طرح ہوتی ہے، یہاں سبھی نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ملی تھیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور آپس میں بات بھی کرتی ہیں۔ جب نئی روحیں یہاں آتی ہیں تو پرانی روحیں ان سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار اور ملنے والے کس حال میں ہیں، اور نئی روحیں اگر یہ بتاتی ہیں کہ یہ رشتہ دار آپ کا فوت ہو چکا ہے لیکن وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ ان کا یہ رشتہ دار عالم سجین میں ہے۔ جو نیک روحیں یہاں رہ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں اور ملنے والوں کا انتظار کرتی ہیں۔ ان روحوں کو اپنے عزیزوں کا انتظار ایسے رہتا ہے جیسے آپ کے اور ہمارے گھر میں کوئی گھر کے انسان دور رہ کر اپنوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک روحوں کے علاوہ ہم انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور صالحین کی روح بھی ہوتی ہے۔ یہ سبھی روحیں یہاں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ جیسے کہ روایتوں میں بتایا گیا ہے، یہ نیک روحیں ایک دن اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات بھی کریں گی اور بات چیت بھی کریں گی، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تمہاری ہی مجھ سے ملاقات ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ جس طرح ہمیں نیند اور خواب آتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے عالم برزخ کا ہی نمونہ ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی حرکتیں بھی اسی کے مطابق ہونے لگتی ہیں، جسے ہم صاف محسوس کر سکتے ہیں۔ کئی بار تو خواب دیکھتے ہوئے انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے، چلنے لگتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ صرف خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں ویسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ سب وہ نیند میں کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے جسم پر قابو نہیں رکھ پاتا اور خواب کی دنیا کے مطابق ہر چیز کرنے لگتا ہے۔ وہ ہر بات کو محسوس بھی کرتا ہے، اور کچھ ایسا ہی مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی روح عالم برزخ میں جاتی ہے اور اسے سزا یا جزا ملتی ہے، تو اس کی حالت اسی قبر میں موجود جسم پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنجار نام کی جگہ میں اپنے خچر پر سوار تھے، تبھی اچانک خچر بہت زیادہ بھٹک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے آ گئے۔ تب آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ قبریں موجود ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ نے پوچھا، کیا کوئی جانتا ہے یہ قبر کن کی ہے؟ ایک شخص نے کہا، مجھے پتہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان لوگوں کو کب دفنایا گیا تھا؟ اس شخص نے بتایا، زمانہ جاہلیت میں۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خچر اس لیے پریشان ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تم اس عذاب کی آواز سن لیتے تو اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے برزخ کی دنیا میں اطمینان سے ہوں گے، ان کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے، یہاں تک کہ انہیں نماز کا دھیان تک بھی رہے گا اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینے میں وہ بے خوف ہوں گے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کو پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہ آپ کا فیصل اور رحمت ہے، اپنی نعمت اس پر پوری کر دیجئے اور اس کو اسی حالت میں موت فرما دیجئے۔ لیکن ان کا عمل پورا ہو تو وہ کہتے ہیں، اے اللہ، اس کے دل میں ایسی نیکی ڈال دیجئے تیری رضا تیری قرب کا سبب بن جائے۔